اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے بات کروں گا کہ کرونا کی لہر کے بارے میں ہی جو روزانہ میں کرتا ہوں، لیکن بہرحال کرونا کا آج میں اتنا زیادہ ذکر نہیں کروں گا، صرف یہ ہے کہ اموات میں کمی واقع ہو گئی ہے اور شکر الحمدللہ کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ہم انڈیا کی طرح جسے کہتے ہیں کہ دلدل میں نہیں تھے۔ کل 4 تاریخ ہے اور اسکول بھی کافی حد تک کھل جائیں گے، یعنی کہ جن علاقوں میں شرح کافی کم ہے گی 4% سے کم ہے تو ادھر اسکول کھلنے کا اعلان بھی ہو گیا اور 7 تاریخ سے تو ویسے ہی تقریباً سارے اسکول کھول دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ ویسے تو شفقت محمود صاحب نے جو وزیر تعلیم ہیں گے، وفاقی وزیر تعلیم، انہوں نے بڑی بات کلیئر کر دی ہے کہ ایگزام کن پیپروں میں ہوں گے، کن کے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، اور انہوں نے سیدھا کہا کہ جناب ہم اس دفعہ کسی کو بھی پروموٹ نہیں کریں گے بغیر ایگزام کے، لیکن آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی حکومت ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے اور یہ جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک وفاق جو ہوتا ہے وہ اکائی کی علامت ہوتا ہے اور اس چیز کو بندے کو اور حکومتوں کو دیکھنا چاہیے، صوبائی حکومتوں کو۔ بہرحال میں ایک بات آپ کو کروں کہ اس کے اندر ایک نام نہاد طلباء تنظیم بھی ہوگی، تو وہ طلباء تنظیم کے جو افراد تھے، آپ ذرا ان لوگوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اچھا، یہ لے پالک ہوتے ہیں۔ لے پالک یہ کہ ان کو لے کے پالا جاتا ہے، ان کو کچھ پیسے میں سے دے کے، اور جناب یہ جو ہوتی ہے اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں، یہ ایسے لوگوں کو ابھارتی ہیں ذرا سا کہ جناب آپ یہ ایک سبرشن، یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کرو۔ وہ انتشار کیا کہ جناب اگر ایسے نہ ہوا، ہمارا یہ لائے عمل ہے اور اس لائے عمل سے اگر وہ ہوا تو ہم طلباء کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ بھائی، میں جس علاقے میں رہتا ہوں کم از کم 400-500 طلباء ادھر بھی ہیں جو بے چینی سے کل کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ تو تمہیں نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ اب میں ایک ہی علاقے کی بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے پورے پاکستان میں گھوم جائیں تو اکثریت تو ان کو جانتی ہی نہیں ہوگی، اور کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ طالب علم ہیں، مستقبل کے معمار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لے پالک ہیں جو ساری زندگی جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو بھی جھوٹ سکھایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر یہ جو کرونا کی وجہ سے اسکول بند تھے، یونیورسٹیز بند تھیں، تو بعض طلباء ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ ویورز میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم تقریباً 96% لوگوں کے پاس وہ چوڑا والا فون ہے، وہ جو ٹچ فون جس کو کہتے ہیں، تو گو کہ میں اس کو ایک بیماری کہتا ہوں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی طلباء ہیں، اور طلباء کے جو پیارے پیارے امی ابو ہیں، ان کے پاس بھی وہی ٹچ فون ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس یہ فون ہے جس سے میں پوری دنیا سے ان کنٹیکٹ ہوا ہوں، تو ان کے پاس باہر کو چوڑے چوڑے فون ہوتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو جہاں پہ موبائل فون استعمال ہوتا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ ضرور ہے، سموں میں انٹرنیٹ ہے، تو یہ قطعی جھوٹ قسم کی۔ ہاں، اب یہ پھر ان طلباء تنظیم کو، وہ جو نام نہاد تنظیم ہے، ان کو وہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو ٹچ فون رکھا ہوا ہے آپ نے، وہ کس لیے رکھا ہوا ہے، وہ تعلیم کے لیے رکھا ہوا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے۔ ٹیچرز نے، میں یہ مانتا ہوں اور یہ میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی غریب طبقہ ہے، اور یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جو بندہ جاتا ہے وہ بے شک غریب بھی ہو، لیکن جو اس کے والدین ہوتے ہیں اس لڑکے کے، اس لڑکی کے، یا اس جو بھی ان کا جو گھر کا فرد جو ہے جو یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے، تو وہ گھر کے اندر پیاس سے روٹی کھا لیتے ہیں لیکن اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں مانتا کہ کسی یونیورسٹی کے لیول کے طالب علم کے پاس فون نہیں ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، یہ میں نہیں مانتا، کیونکہ پاکستان کے اندر کونے کونے پہ انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے۔
اور موبائل یعنی کہ جو سمیں ہیں ان کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے، بلکہ پیکیجز موجود ہیں. وہ پیکیج صرف فیس بک کے لیے نہیں ہے یا یوٹیوب پہ فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ اس سے نیٹ استعمال کریں اور اپنی جو لٹریچر ہے گا وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنا تعلیمی لٹریچر، کوئی اور لٹریچر نہیں. تو بات یہ ہے کہ بلند و بانگ دعوے کر دیے گئے کہ جناب ہمارے یہ مطالبات ہیں. او بھائی ہر ایک ہی مطالبہ یہاں پہ پیش کر رہا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے رمضان میں ایک دن پہلے یوٹیلٹی سٹور والوں نے ہڑتال کر دی، مطالبات پیش کر دی. پھر اپوزیشن پی ڈی ایم بنی، انہوں نے اپنے مطالبات پیش کر دیے. اچھا، اس کے بعد سرکاری ملازمین میدان کے اندر آگئے، انہوں نے اپنے مطالبات پیش کر دیے. اچھا، آج کل پینشنر بھی کچھ پر تول رہے، وہ بھی اپنے مطالبات پیش کر دیتے ہیں. ججز اپنے مطالبات پیش کر دیتے ہیں، وکلا اپنے مطالبات پیش کر دیتے ہیں. یعنی کہ پورا پاکستان جو ہے، کام تو انہوں نے کوئی کرنا نہیں ہے. کام سرکاری ملازمین ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، انہوں نے نہیں کرنا. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی اس کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ میرے جہاں پہ میں رہتا ہوں ادھر ایک سرکاری اسکول بھی ہے. اس سرکاری اسکول کے اندر میں یہ دیکھتا تھا کہ ٹیچرز باقاعدگی سے آ رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ. یعنی کہ اگر اس اسکول میں اگر 60 ٹیچر ہیں تو میں نے 20 سے 30 ٹیچرز کو ڈیلی دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹیچرز جو تھے وہ چھٹیوں میں بھی اپنے اسکولز آتے رہے، ایس او پیز کے تحت آتے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% آئے ہوں گے، لیکن 20 سے 30 اساتذہ کو میں نے ڈیلی کی بنیاد پر دیکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو طلباء، نام نہاد طلباء تنظیم جو میدان میں آئی، جو کسی کی لے پالک ہے، کسی سیاسی پارٹی کی لے پالک ہے، اس سیاسی پارٹی کی کہ جو پاکستان کے اندر ہر چیز کو ایک ایشو بنانا چاہتی ہے. تو بہرحال بڑا شرم کا مقام ہے کہ تعلیم کے اندر بھی آپ سیاست کو لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر تو جو اسکولز اور کالج اور یونیورسٹی ہیں ان میں تو سیاسی پابندی لگی ہوئی ہے کہ اس کے اندر تو کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی ورکر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ انہوں نے کس طریقے سے مطالبہ کیا اور کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا، یہ کم از کم انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور ان کا یہ جسے کہتے ہیں دھمکی دینا کہ اگر کوئی ہمارے طلباء کو نقصان ہوا تو ان کا ذمہ دار جو ہوگا وہ شفقت محمود ہوگا، وفاقی وزیر تعلیم. تو بات یہ ہے کہ تعلیم سب سے پہلی تو میں بات بتاؤں کہ صوبائی مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ نہیں ہے. یہ صوبوں نے اپنے وسائل سے اور اپنے ذرائع سے تعلیم کا ان کو بجٹ مل جاتا ہے. لیکن شفقت محمود کے اوپر اگر آپ تلوار رکھ رہے ہیں تو شفقت محمود کا اس میں کیا قصور ہے کہ اس نے والدین کا خیال کرتے ہوئے کہ ان کے بچوں کو کوئی بیماری نہ لگے. اور یہ کوئی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اسکولز بند ہوئے ہیں، کوئی پاکستان کے اندر اکیلے بند نہیں ہوئے. اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز گئی ہے. اور جب آپ اس کے بعد ایسا وہ کرتے ہیں، پہلے تو آپ کرونا کوئی مذاق سمجھتے رہے، یعنی کہ جب جسے کہتے ہیں کہ بالکل پیک پر چیز آ گئی تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی. پہلے تو جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، جو انہی کے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہی یہ جو کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کی جو تنظیم آئی ہے، انہی کے وہ کہتے تھے جناب جب حکومت گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے تو کرونا یاد آ جاتا ہے. تو شرم کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور شرم کا مقام ان طالب علموں کے لیے کہ ابھی سے آپ جھوٹوں کا سہارا لے رہے ہیں اور جھوٹوں کی پیروری کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو بتاؤں جتنا میرا ذاتی وہ ہے، اور آج تقریباً میں نے کافی چہل پہل دیکھی تھی. لڑکے جو تھے، بچے جو تھے، بچیاں جو تھیں، کوئی کاپی پوری کر رہا ہے، کوئی پینسل پوری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بیگ سیدھا کر رہا ہے، کوئی یونیفارم کو سیدھا کر رہا ہے، کوئی جوتے پالش کر رہا ہے. تو آپ جو ہیں اپنی یہ جو بغاوت والی جو باتیں ہیں یہ اپنے تک محدود رکھیں. اگر آپ نے نہیں پڑھنا نہ پڑھیں، لیکن دوسرے بچوں کو کم از کم آپ لوگ خراب نہ کریں. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں. اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب. تو سیاست کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کافی حد تک کامیاب ہے. کامیاب کیا ہو گیا کہ اس نے اب نون لیگ کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ بس جھک جاؤ
اور فوج کے ساتھ رابطے کرو اور فوج کے ساتھ جو ہے تعلقات بحال کرو. تو بات یہ کی اور انہوں نے کہا کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس نے چول بھی چھوڑی کیونکہ یہ چول تو ہیں سارے، یعنی کہ نواز شریف سب سے بڑا چول تھا، شہباز شریف بھی چول ہے، وہ جو پہاڑی خچر ہے وہ بھی چول. تو چول اس نے کیا ماری کہ پورے ملک میں گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے. گرینڈ ڈائلاگ سے ان کی کیا مراد ہے کہ اس کے اندر اپوزیشن بھی ہو، حکومت بھی ہو، آرمی بھی ہو، وکلا بھی ہو، تنظیمیں بھی ہوں، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی بھی ہو. یہ اور وہی پاکستان کے اندر ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے؟ پاکستان میں جو قیامت آئی ہوئی ہے وہ یہی آئی ہوئی ہے کہ تم لوگ الیکشن ہار چکے ہو، تم لوگوں سے تخت پنجاب چھین لیا گیا، تمہارا بھائی مفرور ہے، تمہارے بھتیجے، تمہارے بیٹے، تمہاری بہویں، تمہاری ایون کے بیوی بھی مفرور ہے. تو پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی قیامت نہیں آئے گی. اور مولانا فضل الرحمان جو علی بابا 40 چور کا جو سربراہ تھا وہ بھی ابھی تو گراؤنڈ ہو چکا ہے. یعنی کہ جس طرح وہ ناکارہ طیارہ ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی گراؤنڈ ہو چکا ہے. تو اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی قیامت نہیں آئی کہ گرینڈ ڈائلاگ میں آپ سے بتاتا ہوں گرینڈ ڈائلاگ کی کیا ضرورت ہے. آپ کے اوپر مقدمات ہیں کرپشن کے، چوری چکاری ڈکیتی کے، آپ اپنے مقدمات کا سامنا کریں. اگر آپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے تو آپ الیکشن لڑیں، اگر کامیاب ہوتے ہیں تو آپ حکومت کریں. اور نہیں، جو نظر تو نہیں آ رہا، کیونکہ نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ اب عوام اتنی سمجھدار ہو چکی ہے. جو لاہور کا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا جو بری طرح ناکام ہوا تھا، جس کے اندر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ جتنے لوگ پنڈال میں ہیں اس سے زیادہ راوی کے پل پہ کھڑے ہیں. تو ویورز، ان دنوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے بھی رشتہ دار یار دوست لاہور میں کافی ہیں. تو انہوں نے جو تصویر کھینچی تھی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور میں باقاعدہ ایک ویڈیو ریلیز کر چکا ہوں اس بارے میں کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو مریم صفدر صاحبہ بیان کر رہی تھی کہ لوگ باہر بھی اتنے موجود ہیں. تو لوگ تو مینار پاکستان کے پاس اتنے نہیں تھے تو باہر انہوں نے کیا موجود ہونا تھا. تو بری طرح پٹنے کے بعد، بری طرح فلپ ہونے کے بعد، ہاں پی ڈی ایم کے جلسوں میں کامیابی حاصل کی صرف ایک شخص نے، وہ زرداری، جس کا گریبان پکڑ کے شہباز شریف نے لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. اس زرداری نے ان کی بھتیجی صاحبہ کو جو خواب دیکھ رہی ہے کہ جس کو قطری نانی کہتے ہیں، وزیر اعظم بننے کے. اچھا، پاکستان میں جو بھی ہے نا وہ وزیر اعظم سے نیچے خواب نہیں دیکھتا. وہ ایک غلالہ یوسف، پتہ نہیں وہ ملالہ کہ غلالہ کیا، وہ یوسف زئی تھی، وہ بھی یہی خواب دیکھتی تھی. تو آج ماشاءاللہ انہوں نے بھی بیان دے دیا کہ جناب ساتھ رہنے کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو شادی کرنے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے باپ کا یا ماں کا. تو بہرحال چھوڑے اس بات کو. تو بات یہ ہے کہ زرداری اس میں کامیاب ہوا. زرداری کیسے کامیاب ہوا کہ اس نے مریم نواز سے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ان کے مزاروں پہ حاضری دلوائی، ماتھا رگڑوایا، گناہ بخشوائے، اور اس کے بعد مکھن میں بال کی طرح نکال باہر بھی پھینک دیا کہ جاؤ. اور بقول بلاول بھٹو کے کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے نون لیگ کے صدر سے بات کرنی ہے، آپ کے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، آپ تو نائب صدر ہیں. تو نائب صدر کے ساتھ یہ ہے کہ یہ سزائی یافتہ بھی ہے، بیل کے اوپر باہر ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے اس کی سزا کو ذرا معطل کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ویورز کے لیے میں کہ حالات بہت برے آنے والے ہیں. اور میں نے آپ کو اشارہ دے دیا تھا، اور آج تک میں جو بھی باتیں کرتا رہا ہوں، سب سے پہلی بات تو میں یہ کرتا رہا ہوں کہ جب یہ کہتے تھے کہ بس عمران خان کی حکومت گئی، فلانے میں گئی، نومبر میں گئی، دسمبر میں گئی، جنوری میں گئی، اور یہ اکتوبر میں گئی، تو وہ میں کہتا تھا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے. تو وہ ابھی تک، آج تک عمران خان موجود ہے اور موجود رہے گا. وہ کیوں موجود رہے گا کہ اس کی پالیسیاں ایسی، انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو کامیابیاں اس نے سمیٹی ہیں، وہ پاکستان کے محب وطن ادارے جو پاکستان کی سلامتی اور بقا کی ضمانت ہے، ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پہلے کس اس پہ تھا. پہلے تو ہمارا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، نون لیگ کے دور میں تو ہمارا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا. تو اب تو پہلی دفعہ تو ایک پاکستان کو وزیر خارجہ اور اس کو فری ہینڈ دیا گیا، اور اس نے وہ گیم کھیلے دنیا کے اندر کہ جناب اسرائیل کو پسپا کر کے رکھ دیا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو سفارتی سطح کے اوپر جو
کامیابی عمران خان نے اور جنرل باجوہ نے حاصل کی ہیں گی نا، یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ معمولی باتیں نہیں ہیں. چائنا، رشیا، پاکستان، ترکی اور ایران، یہ 5 ملک، ان کا ایک ایسا اتحاد ہونے والا ہے کہ جو دنیا کے امن کے دشمن ہیں گے نا، ان کی نظروں میں اس ٹائم کھٹک رہا ہے. لیکن یہ اتحاد ہو چکا ہے. یہ تاجکستان کے جو صدر آئے تھے پاکستان، یہ اسی چیز کی ایک کڑی تھے، اور تاجکستان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی پوری کر دیں گے، آپ کی دفاعی ضروریات بھی ہم پوری کر دیں گے اور دوسری ضروریات بھی ہم پوری کر دیں گے. اسی طریقے سے تاجکستان سے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی کم دام میں مل سکتی ہیں، جس کے لیے ہم پہلے دنیا کے محتاج ہوا کرتے تھے اور دنیا اپنی بدماشی بھی دکھاتی تھی. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے عمران خان کا. کبھی وہ چاولوں کا ذکر ہوتا ہے کہ سعودی عرب سے چاول ملے، یہ ملے، اور کبھی کس کا تو پہلے بھی یہ چاول ملتے تھے. اور یہ میں اپنے ایک میسیج کے اندر اپنے ٹویٹر کے اوپر یہ وہ کر چکا ہوں کہ کس سن میں کتنے چاول ملے اور کن کن کو ملے. تو پہلے تو یہ لفافہ صحافیوں میں بانٹ دیے جاتے تھے، اور نون لیگ کے جو ایم پی اے اور ایم این اے تھے یہ اپنے گھروں کو لے جاتے تھے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا چاول ہوتا تھا. لیکن اب وہ لنگر خانوں میں پک کے غریب عوام کو مل رہے ہیں. اور عمران خان جب یہ بات کرتا ہے کہ دنیا ہمارے قرضے معاف کر دے، کیوں معاف کر دے؟ کورونا کی وجہ سے. بلکہ وہ اپنے ملک کا نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے ملکوں کے معاف کر دے. اس کے اوپر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرضے لیے، کھائے، ڈکارے، ایون فیلڈ بنائے، باہر ملکوں غیر ملکوں میں جائیدادیں بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، یہ بنائیں. اور جب عمران خان یہ بات انہی ملکوں سے کرتا ہے کہ ہمارے قرضے معاف کر دیں، تو یہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. ویورز، یہاں پہ ایک لطیفہ آپ کو سناتا چلوں کہ دبئی کے اندر ایک شخص جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیکسی کے اندر بیٹھتا ہے. وہ ٹیکسی کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ پٹھان ہوتا ہے، جو سواری ہوتی ہے وہ پٹھان ہوتی ہے. تو ٹیکسی والے سے جب اپنے مطلوبہ مقام پہ وہ پہنچتا ہے تو ٹیکسی والا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے میٹر کے اوپر بہت زیادہ پیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ پہلے بھی، وہ پٹھان صاحب جو تھے وہ دبئی جا چکے ہوتے، تو ان کو پتہ تھا کہ اس کے اتنے ریال بنتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ دگنے تگنے بنے ہوئے تھے. تو اس نے کہا بھائی ٹیکسی ڈرائیور کو، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہت زیادہ ریال بنائے ہوئے ہیں، آپ نے پیسے بنا دیے. کہہ رہے یار وہ جو تم سے پہلے والی سواری تھی نا، وہ پیسے دیے بغیر اتر کے بھاگ گئی. تو اس نے کہا اس سے میرا کیا واسطہ تعلق؟ اس نے کہا تم پاکستان سے، وہاں پہ بھی تو کچھ بغیرتوں نے قرضے لیے تھے، اور وہ عمران خان اتار رہا ہے، تو تم بھی خان ہو اور وہ بھی خان تھا، تو خان کا کام تو قرضے اتارنا ہی ہے. تو ویورز، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو میرے روایتی جملے ہیں، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. اور یہ جو افغانی جو آج کل دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ امریکہ کو اگر اڈے دیے تو یہ ہمیں دھمکیاں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے ملک میں امن قائم کر کے دکھاؤ، ہماری فکر چھوڑ دو. ہم نے اپنی بارڈر کے اوپر باڑ لگا لی اور اس کا کام مزید تیز کر دیا. اب اگر تم خانہ جنگی کا شکار ہوگے تو اپنے ملک میں مرنا، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ جو ہے، جو خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ عظمیٰ بخاری، مریم اورنگزیب، اس طرح کی عورتیں جو ہیں نا، یہ کم از کم اگر الیکٹ ہو کر آئیں تو قبول ہیں، اور اگر یہ سلیکٹ ہو کر آئیں تو ان کو قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں اور صوبائی اسمبلی کے اجلاسوں کے اندر بیٹھنے کی ان کو ضرورت نہ، ان کو اجازت ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ ٹاپ سیکرٹ جگہ ہے، ادھر قانون سازی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ عورتیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں جو سلیکٹڈ ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ. تیسری کہ وہ جو ایک بھگوڑا جو ہے، وہ جو لندن گیا ہوا ہے، وہ کب آئے گا اور اس کو نون لیگ والے کیوں نہیں بلاتے. اور سب سے آخر میں کہ عدلیہ کو اپنا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو غیر فعال کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو اس کیس کو اچھے طریقے سے دوبارہ کھول کے سننا چاہیے، اور تمام ججز کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ہی ویورز، اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.